السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں قاری حنین ملتانی کی تقریر اچھی لگے تو چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے اور شیئر کر دیں۔ یہ چلتے ہیں تقریر کی اور کس مدینے کی بات کر رہا ہوں میں، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے یہی مر جائے آدمی۔ جس کو مدینے کی موت مل گئی وہ تو زندہ ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ہر وقت دعا مانگتا ہے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میرا سر کٹ جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے جسم کے چھیچڑے بنا دیے جائیں۔ میں تو چاہتا ہوں سر میرا ہو، در تیرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میں بڑا کامیاب۔ یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ جواب آیا میرے فاروق سارے قیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی کی مراد اور میرے محبوب کی محبوب کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی۔ اور میرے فاروق جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے شہر کی قبر کی جگہ عطا فرما۔ جواب آیا میرے محبوب کے محبوب تجھے تو مدینے کی نہیں بلکہ اتنا قریب جگہ دوں گا، جب تیرا دل کرے تو محبوب کی زیارت کیا کر، اور جب میرے محبوب کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ اتنا قریب جگہ دوں گا، اور ہے آج بھی وہی موجود ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، سینے سے لگا رکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ ایک دن پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، جناب رسول کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف بھی اس نیت سے پڑھا کرو کہ ہمارا درود شریف انشاءاللہ گنبد خضرا میں پہنچتا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھے ہوئے کو دیر نہیں ہوئی، وائرلیس کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے سکین سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پہنچ جاتا ہے۔ اور جن کا یہ عقیدہ کہ درود پہنچتا ہی نہیں، پھر ان کے درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا؟ وہ ایسا مناظر بھیجنا کیا فائدہ جو پہنچتا ہی نہیں۔ کئی لوگوں کا عقیدہ کہ درود نہیں پہنچتا، جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گئے، جس میں اکثر اقدس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیڑے کھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ختم ہو گیا، گنبد خضرا میں بھی نہیں ہے، روضہ اقدس میں بھی نہیں ہے، تو اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ کیا فائدہ اس کے کلمے پڑے گا؟
ہمارا تو عقیدہ ہے، دور سے درود شریف پڑھے فرشتے سکین سے پہلے پہنچاتے ہیں، اور جب روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم، غریبوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جبھی تو مدینے میں مزہ آئے گا، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ مدینے میں کچھ بھی نہیں، پھر کائے کا مدینہ، پھر کیا ضرورت مدینے میں؟ وہاں تو گلی گلی نرالی، وہاں کی ہوا بتاتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے۔ ہاں، مدینے کی ہوا بتائے گی کہ یہ کہاں سے ہوا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اس میں خوشبو کی ملاوٹ کس نے کر دی، کہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے، اتنے تیز خوشبو اس ہوا میں کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تو پوچھتے نہیں پھرتے تھے بھئی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہوں، کدھر کو گئے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم یوں پوچھتے نہیں پھرتے تھے، کہ ہم تو ہوا کو سونگھتے تھے، ہائے ہائے، ہم تو ہوا کو سونگھتے تھے، کدھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے؟ ہوا بتاتی تھی مدینے کی، ادھر آ جاؤ نبی تمہارے یہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انداز کے لوگ ہیں۔ صحابیات کہتی ہیں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کو گرمی میں میرے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، میں پنکھا جلتی، پیشانی پہ ہاتھ مبارک پہ فرماتی ہیں میں تاڑ کے رکھتی، پسینے کا ذرا سا قطرہ کہیں نظر آیا اور میں نے یہ انگلی سے صاف کر کے جیب میں شیشی رکھتی تھی، اس شیشی میں ٹپکا لیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا قطرہ شیشی میں بند کر لیتی تھی۔ جب میں نے اپنی بچی کی شادی کی تو فخر کے مارے ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے تو اعلان کر دیا، کسی کی دھی سونا لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی چاندی لے کر جائے گی، کسی کی دھی کپڑا لے کر جائے گی، ساز و سامان لے کر جائے گی، آؤ میری بچی کو مبارکباد دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بچی نے جب بھی شیشی کا کاک مدینے میں کھولا، سارے مدینے کے صحابہ اور صحابیات بے ہوش ہو کر دوڑے آتے تھے، چلو نبی کی خوشبو آئی ہے، پسینے کی خوشبو آئی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے۔ کمال ہے مدینے کی فضا، مدینے کی ہوا، مدینے کی گلیاں، مدینے کا باغ و بہار، ایک ایک چیز نرالی۔ اسی مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب حضرات کو رمضان میں لے جائے، آمین کہہ دو، کم سے کم دیکھ کے تو آؤ، تراویح 20 ہیں کہ 8 ہیں وہاں۔ مدینہ منورہ میں ایک جوان ہے، ایک صحابی ہے، غریب ہے، مفلس ہے، یہودیوں نے قافلے پہ ڈاکہ مارا، بکتا بکتا صحابی مدینے میں آ گیا، یہودی کا غلام ہے، مسلمان ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دربار عالیہ میں آیا ہے، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا تنگ ہوں، 10 آدمیوں کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، بڑا تنگ کر رکھا یہودی نے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں۔ کوئی اپنی ماں سے شکایت کرے گا، کوئی اپنے ابا سے شکایت کرے گا، کوئی رشتہ داروں سے شکایت کرے گا، سلمان فارسی تیرا مقدر کتنا اونچا ہے، تو اپنا دکھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان اس یہودی سے پوچھنا کیا قیمت لے کے تجھے آزاد کرے گا۔
اس یہودی سے پوچھ کیا قیمت لے کے تجھے وہ آزاد کر دے گا؟ اس غلامی سے، اس پریشانی سے نجات ملے گی، قیمت معلوم کر کے آ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش گیا اور جا کے اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی میری جان چھوڑنے کا کیا معاوضہ لوگے، کتنی قیمت لوگے، کتنے پیسے لوگے جو مجھے آزاد کر دو۔ اب یہودی بڑا سیانا ہے، اس نے سوچا کہ روٹی ایک آدمی کی دینی پڑتی ہے، کام 10 کا کرتا ہے، اگر اس کو آزاد کر دیا تو میں تو مارا گیا، ایسی شرط لگاؤں جو یہ آزادی نہ ہو۔ کہنے لگا سلمان کہ جی ہاں، بات سن، یہ زمین ہے میری، کیا 300 درخت کھجوروں کے لگا دے، پیڑ یہاں کل میں لگا دے، جب وہ 300 کے 300 درخت کھجوریں دینے لگ جائیں گے، پکی پکی کھجوریں اترنے لگیں گی، تب تو آزاد ہوگا۔ اور اگر 300 میں سے 299 نے کھجوریں دی، ایک درخت بھی اگر نکمہ رہ گیا تو غلام کا غلام ہی رہے گا۔ کتنی اوکھی شرط لگائی، بھلا کب 300 کھجوریں لگی اور کب کھجوریں پکی، کب اتری، اور ایک آدھ پیڑ ویسے بھی باغوں میں رہ جاتا ہے، اس نے تو قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے غلام بنا ڈالا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کی طرف آیا، روتا ہوا سلمان فارسی دربار رسالت سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے تو اس نے عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیسے؟ کہ جی اس نے تو یہ شرط لگا دی کہ 300 پیڑ کھجوروں کے لگا، اور ہر درخت جب کھجوریں پکی پکی لگ جائیں، سارے درخت پھل دینے لگے، تب تو آزاد ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ رحمت والا ہاتھ اٹھا کر سلمان فارسی کے سینے پہ رکھ دیا، فرمایا سلمان گھبرانا، سودا بڑا سستا ہے۔ تو ایسے ہی گھبرا گیا، جا تو 300 کلمے تراش کے رکھنا، میں آ جاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے پیڑ لگا دوں گا، تو پانی ڈال دینا، انشاءاللہ فجر کی اذان نہیں ہوگی، پہلے باغ کھجوروں میں لدا کھڑا ہوگا۔ معجزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیرے جیسا ہوتا نا، وہیں بیڑا گرک کر لیتا، اچھا جی کیسے ہو جائے گا، یوں اتنی جلدی جی کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یوں ہی مار کھا جاتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زبان کو یقین کر کے، ہاں دل سے یقین کر کے، جب کلمے بنا رہا تھا نا، جب بھی دل میں یہ بات نہیں آئی، پتہ نہیں کب لگیں گی، کیسے کھجوریں ہو جائیں گی پکی، کیسے آ جائیں گی، یوں بڑا مشکل ہے، یوں تو کبھی سنا نہیں، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں۔ سلمان فارسی کے دل میں پکا یقین ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا وہ ہوئے گا، پکا ہوئے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس یقین سے کلمے بنائی۔ پچھلی رات کا وقت ہے، تشریف لے آئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتا ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، اور کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی۔
ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ تہجد کا وقت ہے، رسول کریم سارے قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے کلمے لگا دی، 300 کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے نبی باغ سے باہر نکلے میں کیا دیکھتا ہوں، سارا باغ تیار کھڑا ہے، پکی پکی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ میں شوق میں آیا، وجد میں آ گیا، اور مجھے نبی نے فرمایا سلمان جا یہودی کو بلا کے لا کہ باغ سنبھال، اور میں آزاد ہو گیا، باغ سنبھال اپنا۔ سلمان فارسی نے جا کر آواز دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان ہوں گے جن کی غم گساری کے لیے، جن کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے خود یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جا کے آواز دی یہودی کو، آ بھائی باغ سنبھال اپنا۔ انہوں نے کہا توبہ، اتنی دیر میں تو باغ لگ نہیں سکتا، باغ تیار کیسے ہو گیا؟ جب آ کے دیکھا آئے آئے ہے تو یہودی کہنے لگا سلمان مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے اندر اتنے جوہر ہیں، کمالات ہیں۔ سلمان فارسی نے رو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اگر میرے اندر کوئی جوہر کمال ہوتا اس دن سے مار کیوں کھاتا، دکھا نہ دیتا؟ یہ تو میرے آقا کے کمالات ہیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر ہیں، معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے تو وہ یہودی اچھا نکلا، پھر بھی اکڑا نہیں۔ سلمان فارسی کو کہنے لگا تو بھی آزاد، اور یہ باغ بھی اسلام کے لیے وقف اور آزاد، پر ایک کام کر، مجھے اس نبی کے دروازے پہ لے چل، مجھے بھی نارے جہنم سے آزاد کرا دو۔ اور کہنے لگا چلو ڈھونڈے، چلو 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 ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مدینے میں جا کر ہر بات کی تسلی ہو جاتی ہے۔ گنبد خضرا پہ بیٹھو، سلام عرض کرو، نرالی برکتیں ملے گی، نرالی رحمتیں ملے گی، نرالی خوشبو ملے گی، بندے بھی نرالے مدینے کے، سبحان اللہ۔ افطار کا جب روزوں میں وقت آتا ہے، خدا کی قسم کتنا لاکھ آدمی ہوتا ہے، اٹھ کے پکڑتے ہیں، چاچا حیا ادھر آ جا، چاچا حیا سائمن روزہ یہاں افطار، بیٹھ جا، آ جا شیخ ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ اور نبی کے پڑوسی جو ہیں، نبی کا ڈیرا جو ہے، وہاں تو وہ چیز موجود ہے کہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور امت کے لیے کھانا موجود ہے، 2 پتھر، فاقے پہ فاقہ، پریشانیوں پہ پریشانیاں، لیکن امت کا ذرا دکھ بھی برداشت نہ تھا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک خدا کی قسم درختوں کے پتے چبا چبا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج میں اور تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پی کر اللہ کے قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ گھر جس میں صبح کو کوئی بھی قرآن کھولنے والا نہیں، کتنا بدبخت ہے وہ گھرانہ، سارے گھر میں کوئی مرد عورت بھی اللہ کے قرآن کی زیارت کرنے والا نہیں۔ جنٹل مینی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے،
सारी बक बक है, लेकिन अल्लाह के कुरान की ज़ियारत कोई नहीं। इसलिए कुर्बान जाऊं उन हजरात पे जिन्होंने लहू से सींच कर इस दीन के बाग को आबाद रखा, अपने नहीं औलाद के खून से, नूरे नजर लगते जिगर के खून से इस दीन के बाग को उन्होंने संभाला और इसकी आबियारी की। भूख की परवाह नहीं, प्यास की परवाह नहीं, औरत की परवाह नहीं, बस एक ही बात याद है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। खुदा भी कहता है ये मेरे से राजी, मैं इनसे राजी, मेरा इनका वादा हो गया, कभी नाराज नहीं होगा, ये मुझसे नाराज कभी नहीं होंगे। आओ उन हजरात की गुलामी करते करते मर जाएं, उन हजरात की इताअत करते करते मर जाएं जिन्होंने नबी की एक मर्तबा नहीं लाखों मर्तबा ज़ियारत की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निबाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर किसी काफिर का है, इख्तिदार काफिर का है, तू कलमा पढ़ने वाला है, तू मुसलमान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने अबू जहल, उतबा, शैबा के सामने मार खाई, ईमान जिंदा किया। फिर ये नहीं कि तुम भी साथ साथ बदल जाओ। कैसे बदल जाए? जो बदल गया वो बात नहीं। लोगों ने मजहब को कपड़े समझ रखा है, सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े और। ये नहीं बदला करता। कौन बदले? दस्तूर खुदा का हो, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बदलेगा कौन? आज तरीक़ेकार मतलब परस्ती का है, जिस मसले का मतलब हुआ वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए। आपकी अपनी सीरत का क्या कहना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ऐसी सीरत बनाई, आज तक दुनिया उनके मुकाबले की पैदा न कर सकी। जुर्रत देखें आप, बहादुरी देखें आप, कैसे कैसे लोग पैदा किए। जंग बदर है, निहत्ते मुसलमान
2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا. فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے. پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ. فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد
ماں باپ، بیوی، تخت و تاج، سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے. اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں، نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا. کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا. یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی. اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے. تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے. کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں. عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں. ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان.
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی دو شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے، کافروں کے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی۔ دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا، ابو سفیان بولے، آ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے، اور گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے، او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے،
اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ وہ ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی، اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے، عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور میرے بندے میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔
مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آباد آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں کروں گا تیری شادی۔ عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، سادہ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں، تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نو انہاں گلاں دا کی پتہ ہے جی، میں دساں گا انہاں نو میں یہ کام کیدا ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا،
مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام میں تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی، تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا، عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں۔ جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں، سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے، کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا، بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں،
36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں، دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں، رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا۔ اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے، اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں۔ ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی۔ اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دوں۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا؟ کہ جی ہاں۔ تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ،
آپ لوگ سن رہے تھے قاری حنین ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، شیئر کر دے۔ ملتے ہیں اگلی تقریر میں۔